السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے موضوعات میں ثانیہ ساہیوال اور اس کے بعد پولیس ریفارمز کا بہت شور ہے۔ کیا ہوں گی یہ پولیس ریفارم؟ 100 نئے ماڈل تھانے بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ہم محمد علی درانی صاحب سے جانیں گے کہ 100 نئے تھانے بنانے سے کتنی پولیس ریفارمز ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ نیا بجٹ آیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا ہے؟ اس حکومت کے 2 بڑے وعدے ہیں۔ ایک وعدہ ہے 50 لاکھ گھر دینے کا اور ایک وعدہ ہے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا۔ دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کمال ناصر خان، جن سے ہم کچھ جانیں گے گھروں کی حقیقت اور اس بجٹ کے حوالے سے۔ پھر نواز شریف کی بیماری کیا ہے، کتنے وہ بیمار ہیں اور کتنے صحت مند ہیں، یہ بیماری انہیں کہاں لے جائے گی، یہ بھی جانیں گے۔ اور گیلپ کا سروے آیا ہے کہ 51% پاکستانی عمران خان کی کارکردگی سے متفق ہیں، 13% تو بہت اچھی جان رہے ہیں اور 38% نے کہا ہے کہ گڈ ہے اور 28% نے کہا ہے بری ہے، باقی کچھ نے کہا ہے بہت بری ہے، لیکن 51% ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ یہ سب ہیں آج کے موضوعات اور میرے ساتھ ہیں محمد علی درانی۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، ثانیہ ساہیوال اب آہستہ آہستہ جو ہے، اب تو ایس ایس پی کا بھی نام آ گیا جنہوں نے آرڈر دیا شوٹ ایٹ سائٹ کا، لیکن آپ کے خیال میں یہ ثانیہ ساہیوال ہمیں کیا پیغام دے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ ساہیوال کی حقیقت مزمل یہ ہے کہ وہ شاید کئی رات اس واقعے کو یاد کر کے ہم بھی نہ سوئے ہوں اور ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی، اور جتنا بھی دکھ محسوس کیا جائے کم تھا۔ لیکن اس پورے واقعے کے 2 آسپیکٹس ہیں جو کہ ہمیں، ایک اس کا انسانیت کا آسپیکٹ ہے کہ ایک خاندان جس کے اوپر یہ مشکل گزری، دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ وہ ادارہ جس کے ہاتھوں یہ کارروائی ہوئی، سی ٹی ڈی۔ میں اس سارے معاملے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور جو یہ جنگ ہے یہ اس جنگ کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس کے اندر اس قوم کو خود اپنے اداروں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے آپ سے ایک قسم کی بدظن اور بے اعتمادی پیدا کرنے کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، اور ہر کام برا ہے، ہر کام برا ہے، ہر ادارہ برا ہے اور ہر چیز غلط ہو رہی ہے۔ اور اس وار کے تحت جو ہے میڈیا کو اور پولیٹیکل انفلوئنس کو اور ہر چیز کو، سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے قوم میں ڈسپونڈنسی، مایوسی اور انتہائی مایوسی پیدا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کا انسانی پہلو انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس واقعے کو ہینڈل کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، وہ بھی بہت ہی ایک تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اس میں ناسمجھی کا پہلو جو ہے وہ آپ کے خیال میں سی ٹی ڈی کو بہت زیادہ ملائن کیا گیا ہے، بطور ادارہ اسے ڈیمیج کیا گیا؟ دیکھیں، بطور ادارہ سی ٹی ڈی وہ ادارہ ہے جس نے پچھلے ایک عرصے میں اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پولیس کے آفیسرز جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے اندر نظر کر دیں۔ جب آپ ایک واقعے کی انکوائری کرنے کے لیے نکلے جو کہ تکلیف دہ واقعہ تھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس واقعے کے ہونے کے اندر کیا کسی کا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا تھا، الٹیریئر موٹیو تھا، کیا اس کے اندر کسی کی کوئی ذاتی دشمنی تھی، کوئی مالی مفاد تھا یا نہیں تھا۔ دوسری بات، جو وہاں پہ موجود اہلکاروں سے اگر غلطی ہوئی تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ آئی جی سے، ایڈیشنل آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی سے لے کے آپ کسی افسر کو نہیں چھوڑتے اس ادارے کی، اور احتساب اوپر سے شروع ہوگا، اور پورے ادارے کو احتساب اوپر سے شروع ہوگا۔ اوپر سے احتساب کا جو شکل ہوتی ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت پوری قوم کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے تو اس ری ایکشن کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ ہیڈز کو رول کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سیاستدان اپنے سر پیش کیا کرتے ہیں۔ اگر رانا ثناء اللہ کا سر پیش کیا گیا تھا ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے اوپر تو وہ ایک وجہ تھی اس کی،
اور میں دنیا کے اندر تو آپ کا خیال ہے سی ٹی ڈی کے افسران کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے پولیٹیکل ہیڈز آتے ہیں؟ ہیڈ کو اپنے اوپر رسپانسبلٹی لے کے ایک فائٹنگ فورس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کراچی میں نقیب اللہ والا کیس ہوا, اس کے بعد جو بھی اس کی کتنا ظلم تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس سب چیز کی ہینڈلنگ کے نتیجے میں جو ایک نئی موومنٹ کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے نا جی, پی ٹی ایم کی شکل میں, اس کا آپ سارا آج کا ایجنڈا وہ بھی ففتھ جنریشن وار تھی, وہ ففتھ جنریشن وار کا ایجنڈا ہے ان کا. وہ سارے کا سارا ملکی اداروں کے خلاف ہی بولتے ہیں, جب بولتے ہیں انہی کو اس کے لیے رسپانسیبل ٹھہراتے ہیں. اب جب یہ واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے اوپر ہر سیاستدان نے, پاکستان کے ہر اہم آدمی نے اس فورس کو, اس پولیس کو اور اس سی ٹی ڈی کو جو اس وقت تک سب سے زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پرفارم کر چکی ہے, اور پنجاب پولیس نے تو خود دیکھیں, ہمارے بھی بہت سے اس کے بارے میں احتمالات ہیں, لوگوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, لیکن سی ٹی ڈی کے ریفرنس سے بیسٹ لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. ان کو اس طریقے سے قربانی کا بکرا بنانا آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں تھا؟ یہ دانش مندی نہیں تھی, اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے سارے واقعے کو, اور اس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ. عبدالرحمن صاحب, آپ تو سیاسی سر مانگ رہے ہیں, اب سیاسی سر نہیں دیے جا سکتے, بڑی کمزور تو سیاسی بیانات ہی دینے ہیں تو پھر دیتے رہے آپ. اور آپ جو لوگ افسر کمزور ہے, افسر کا سر لیا جا سکتا ہے, سیاستدان کا سر. پہلے ہی آپ کی بیوروکریسی جو ہے انہوں نے قلم رکھ ہڑتال کی ہوئی ہے. آپ مزید ان کے ان ایریاز ان ایریاز کو جو ایک سینسیٹیو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کھلاڑ نہ بنائیں. چیزوں کو پوری دنیا کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا خیال ہے کہ اس ثانیہ ساہیوال میں سے دشمن نے بھی اپنے ایجنڈا نکالا ہے, اور بڑے زور سے نکالا ہے, اور دہشت گردی کے راستے میں رکاوٹ کرنے والی فورس کو انہوں نے وہ کیا ہے, اس کو ڈیمیج کیا ہے اور ڈی مورلائز کیا ہے. اور مجھے رپورٹ ہے کہ انہیں ڈی مورلائز کیا گیا ہے, اور اس چیز کو ری ایڈریس ہونا چاہیے سارے معاملے کو. لیکن پرائم منسٹر نے تو اس میں سے پولیس اصلاحات نکال لی ہیں. میں ناصر درانی صاحب کی ہسٹری میں تو نہیں جانا چاہتا کہ وہ پولیس اصلاحات کا کیا بنا, لیکن دیکھیں نا 100 نئے ماڈل تھانے بن رہے ہیں, کتنی پولیس بہترین ہو جائے گی ماڈل تھانوں میں بیٹھ کے. مطلب ماڈل تھانوں میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے. اب پاکستان میں یہ ایک عجیب ثانی ہے, جب بھی کسی ادارے کو ریفارم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کی گاڑیاں, اس کے کمرے, اس کی عمارتیں ایئر کنڈیشن, مطلب ٹیبلیں, مطلب جو چوروں کو ایئر کنڈیشن کمرے میں لتر پڑیں گے تو اس سے ماحول ٹھیک ہو جائے گا یا اس سے ان کی پین کم ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بڑی ہی ایک روایتی ہینڈلنگ ہے. افسوس اس میں بھی کوئی نیاپن نہیں نظر آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے, جس کے تحت یہ ساری پولیس کام کرتی ہے, سی آر پی سی جسے کہتے ہیں, وہ انگلینڈ میں تو بدل گیا, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہ سارا بدل گیا, پر انگریز ہمیں دے گیا نا, آپ کو دے گیا. اچھا, آپ نے جو اس کے بعد ادارے بنائے, خواہ وہ نیب کا تھا, خواہ وہ دوسرے کورٹس تھے, اینٹی کرپشن ایف آئی اے, اس کے اندر بھی آپ نے اس کوڈ کو چینج کیا. اگر نہیں کیا تو عام شہری کے لیے, مطلب آپ نے اگر کوئی چوری کر لے, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنے سے پہلے نیب کو ہو, اینٹی کرپشن ہو, انہیں تحقیق کرنی پڑتی ہے. عام شہری کے خلاف اگر کوئی بھی جائے اور وہ جا کے کہہ دے کہ جی درانی صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, تو درانی صاحب کو درانی صاحب نے اپنا ہاؤس چوری کر لیا, تو پولیس آ کے پکڑ لے گی, اتنا بڑا جرم کیا درانی صاحب نے. ٹھیک ہے جی. اور آپ سیکشن 154 کی بات کریں, میں سیکشن 154 کی بات کروں, جس کے تحت آپ کسی بھی شہری کی رپورٹ کے اوپر کسی دوسرے شہری کو آپ پکڑ لیتے ہیں. اگر آپ غلط پکڑتے ہیں تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, اگر کوئی بھی پروسیکیوشن کا بندہ کسی کے خلاف غلط وہ کرے, پروسیکیوشن کرے, اس کو مجرم قرار دے اور عدالت میں وہ ثابت نہ ہو, تو اس بندے کو ڈیمیجز پڑتے ہیں, پروسیکیوٹر کو ڈیمیجز پڑتے ہیں, اور وہ گو انشورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک دفعہ کرنے کے بعد اگلی دفعہ کوئی اس کی انشورنس کرنے پہ بھی نہیں تیار ہوتا, اس کی نوکری بھی چلی جاتی ہے. یہ وہ طریقہ ہے مہذب قوموں کا جنہوں نے اپنے ہاں کتنے ہمارے لوگوں کی وہاں پہ جو کیسز گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے تحقیق کر رہی ہے, اس کے بعد وہ گرفتاری کرے گی.
ہم جو ہے جس دن ایف آئی آر ہوتی ہے اسی دن 15 لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں یا 20 لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو مار مار کے ان سے پیسے لے لے کے ان میں آپ کا خیال ہے پولیس اصلاحات کے لیے آپ جو میں سمجھاؤں آپ کہہ رہے ہیں 1898 کا سی آر پی سی بدلیں, نئی قانون سازی کریں, پھر پولیس اصلاحات ہوں گی, تھانے بنانے سے نہیں ہوں گی؟ دیکھیں آپ اگر بنیاد کو نہیں تبدیل کرتے, بنیادیں ٹیڑھی کے اوپر اگر آپ جتنی مرضی عمارتیں بنا لیں, نئی اینٹیں لگا دیں, اے سی لگا دیں, وہ تھانوں کے اندر عزت کیسے ملے گی جب تک آپ پروسیجر چینج نہیں کریں گے؟ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سیکشن 154 اور سیکشن 155 وہ ہر پاکستان کے دانشور کو اور حکومت کے فرد کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے کالے قوانین ہیں جس میں کہ اندھا اختیار دے دیا گیا, اور جب 10 سال کیس چلنے کے بعد کوئی ملزم اپنی زندگی کا کوئی ایک بڑا حصہ جیل میں گزارنے کے بعد عدالت سے رہا ہو کے آتا ہے, آج کل بہت خبریں چھپ رہی ہیں 9 سال بعد بری ہو گیا, 8 سال بعد بری ہو گیا, تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اس کے 8 سال جس نے برباد کیے ہیں اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہمیں کہا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں, اگر تبدیلی کی بات ہو ہی رہی ہے, اگر عوام کی امیدیں آج بھی انٹیکٹ ہیں تو وہ تبدیلی لائی جائے جس تبدیلی کے نتیجے میں اگر میں لوگوں کے لیے آپ کے خیال میں ایک تو پرچہ درج تحقیق کے بعد بغیر نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, پہلے تحقیق ہونی چاہیے, کمپلینٹ آئے آپ تحقیق کریں, اگر پرچہ بنتا ہے تو درج کریں, نہیں تو مت درج کریں. اس کے لیے 154 کو تبدیل کر دیں, قانون سازی کریں. اور گرفتاری تو بغیر ثبوت کے نہیں ہونی چاہیے, جب تک کسی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو اس کی گرفتاری نہ ہو. یقیناً آپ شامل تفتیش کریں, تحقیق کریں, اگر کوئی واقعی گناہگار ہے تو گرفتار کریں, نہیں تو مت کریں گرفتار, اور عدالت میں اسی کو گناہگار لکھیں جسے گناہگار ثابت کر سکتے ہیں. اور اگر گناہگار کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنوانے والا اور تحقیق میں اس کا جھوٹا ثابت کرنے والا, مطلب میں نے آپ پر الزام لگایا اور میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں, آپ کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور جس پروسیکیوشن کے بندے نے مجھے ملزم قرار دیا جو اور آپ ملزم نہیں تھے اور میں نہیں تھے, اس کے خلاف ایک تادیب ہونی چاہیے تاکہ انسان کے لیے یہ سب ہو جائے تو ہم تو بڑا آئیڈیل معاشرہ بن جائے. پھر یہ پولیس اسٹیٹ بھی نہ رہے اور یہ نئے تھانے بنانے نہ پڑے آپ کو, پرانے تھانوں میں ہی انسان کا احترام واپس آ جائے. اور آپ نے پہلے دیکھیں, ہمیں جب بھی ورلڈ بینک یا کوئی باہر کا ادارہ امداد دیتا ہے جی جوڈیشری کی ریفارم کے لیے, تو سارے ججز کی تنخواہیں بڑھ گئیں, ان کے لیے نئی کاریں آ گئیں, ان کے کمروں کے اندر اے سی لگ گئے. اب یہ ہے ہماری ریفارم. لیکن مقدمات کے التوا کی تعداد بڑھ گئی. تو بات یہ ہے کہ اس ساری اس وقت بھی 19 لاکھ مقدمات پورے ملک میں زیر التوا ہیں, گاڑیاں نہیں ہیں. ہاں, نئی سوئفٹ گاڑیوں نے مقدمات کو سوئفٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, بلکہ وہ صرف بیچارے ججوں تک ہی رہ گئی. تو ججز کو پرفارمنس کے لیے ہمیں سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, اور میں اس وقت کی حکومت سے اور خود حکومت کے وہ تمام لوگ یہ بات حکمرانوں کو سمجھ نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی پولیس ریفارمز کرنا چاہتے تھے, پرویز الہی صاحب نے نئے تھانے بنا دیے, شہباز شریف نے تنخواہیں بڑھا دی. یہ ہر حکمران کو ہو کیا جاتا ہے, آپ حکومت میں رہے ہیں, آپ سے پوچھ لیں ہو کیا جاتا ہے. ہماری ریفارمز جو ہیں وہ پبلک اسپیسیفک نہیں ہوتی, وہ ڈپارٹمنٹ اسپیسیفک ہوتی ہیں. کیوں؟ افسر آپ کو شیشے میں اتار دیتا ہے. افسر جب سامنے آتا ہے تو وہ اپنی پرابلمز اپنی پریزنٹیشن کے اندر وہ ایشوز ہائی لائٹ کرتا ہے جن کے نتیجے میں وہ اپنی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہو. وہ ایشوز نہیں لا. دیکھیں ویسے بھی وہ پارٹ اس کا پارٹ ہے, یہ پارٹ سیاستدان کا پارٹ ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, یہ حکومت میں جا کر سیاستدانوں کو ہو کیا جاتا ہے؟ دیکھیں حکومت میں تو جو کچھ دیکھیں نا, یہ وہی سیاستدان ہیں جن پر بحث چوری کا مقدمہ ہوا ہوتا ہے. اب آپ مثال دیکھیں کہ اگر چودھری اپنا ہمارے ظہور الہی صاحب پہ جو کہ اتنے باعزت اور محترم سیاستدان تھے, ان پہ بھینس چوری کا پرچہ کٹا, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا نظام جو ہے, ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حکمرانوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم اندر کر دیں گے. اور حکمران کیسے کسی شہری کو اندر کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کو اندر کرے؟ یہ تو آئین اور قانون کے پاس اختیار ہوتا ہے. لیکن پولیس تو کہتی ہے نا, جو ہی دیکھیں پولیس کے پاس ایک بڑی اچھی چیز ہے, جو ہی بندہ پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے اعتراف جرم کر لیا. اور دیکھیں اعتراف جرم کے بارے میں دیکھ لیں کہ آئین کی روح سے بنیادی انسانی حقوق کی کون سی شک ہے, شک نمبر آرٹیکل 13 جو ہے, اس کے تحت جو ہے کوئی آدمی اپنے خلاف تو گواہ نہیں ہو سکتا. ہاں,
ٹھیک ہے نا جی. آپ جو ہے جب تھانے کے اندر اس کو ڈنڈا مار پیٹ کے اس سے بیان لے بھی لیتے ہیں اور تھانے میں آپ وکیل کو بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے, پر اسکاٹ لینڈ یارڈ بیٹھنے دیتے, آپ نہیں بیٹھنے دیتے, آپ اس سے جو ہے جب بیان لے بھی لیتے ہیں, جب وہ عدالت میں جا کے اس سے منحرف ہو جاتا ہے تو اس کی زیرو حیثیت ہو جاتی ہے, وہ بھی آئین کے تحت ہوتا ہے. تو اس لیے اس سارے پروسیجر کو پرو پبلک اور ریزلٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم وہ ریفارمز کریں جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں, جو وقت کی ریفارمز ہیں, جو تمام ممالک جن کے اندر عوام کی عزت ہے ان ممالک کے اندر وہ ریفارمز ہو چکی ہیں. تو آج کی رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ سمجھیں لوگ پولیس کو یوز کرتی ہے حکمران, اس لیے پولیس کی بات ماننے کہتے ہیں ملک ایک پولیس اسٹیٹ بن گیا, ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات عام آدمی کی بھی سمجھ میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, مطلب لوگ پولیس سے تنگ ہیں نا. آپ نے سی ٹی ڈی کا اتنا مقدمہ لڑا یہاں پہ, لیکن عمومی طور پہ لوگ پولیس ایک ویلن کے طور پہ ہم پولیس کو دیکھتے ہیں. معاشرے میں آپ نے پولیس کے ہیروز کا بھی ذکر کیا, سب کیا, لیکن ایک شکل تو اس کی ویلن کی ہے نا. کیوں؟ دیکھیں پولیس کا جو ویلن کا رول ہے وہ اس لیے اختیار ہو گیا کہ پولیس جو ہے وہ الیکٹیبلٹی کی ضمانت بنا دی گئی. اچھا, آپ جو تھانہ کچہری جیت کی نشانی ہے, آپ جیتنا چاہتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ تھانے دار اور اپنا ڈی ایس پی جو ہے وہ اپنے علاقے میں اپنی مرضی سے لگائے. اگر وہ اپنی مرضی سے اپنا تھانے دار اور اپنا ڈی ایس پی نہیں لگوا سکتا تو وہ نہیں جیت سکتا. اس نے تھانے دار کو جا کے چھولے کھلانے ہیں. تھانے دار وہ اس لیے لگواتا ہے کہ تھانے دار کے ذریعے وہ جھوٹی ایف آئی آریں کٹواتا ہے اور سچی ایف آئی آریں مٹواتا ہے. وہ اس تھانے دار کے ذریعے اپنے مخالفین کو گرفتار کرواتا ہے اور اپنے حامیوں کو چودھری بناتا ہے. اچھا, اب ذرا اینڈ پہ گیلپ کا سروے آیا ہے, وہ میں آپ سے ضرور 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا 51% پاکستانی جو ہے نا وہ عمران خان کی کارکردگی سے مطمئن ہے. آپ کو سروے ٹھیک لگا؟ ہمارے یہاں حکمران اپنے سروے خود بھی کراتے رہتے ہیں نا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی عمران خان کا سب سے بڑا تحفظ جو ہے وہ عوام کی وہ خواہش ہے جو ان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سروے اس کی نشانی ہے, یہ اس کی انڈیکیشن ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تھک چکے ہیں باریوں سے. اچھا, میں نے کہا تبدیلی سے تھک, باریوں سے تھک, ایک رائے یہ بھی ہے تبدیلی سے بھی تھک گئے. تبدیلیوں سے امید سے, دیکھیں تبدیلی سے کبھی نہیں تھکیں گے. اگر اس تبدیلی سے تھکیں گے تو کسی اور تبدیلی کے پیچھے جائیں گے. اچھا, تبدیلی جو ہے اس وقت کے حالات کے اندر, اس اویئرنیس کے اندر, اس تو آپ کو لگتا ہے 51% ابھی بھی میرا یہ خیال ہے 13% تو کہہ رہے ہیں ویری گڈ ہے, اور 38% کہہ رہے ہیں گڈ ہے. سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اکثریت, خواہ آپ سندھ چلے جائیں, خواہ بلوچستان چلے جائیں, پنجاب کے جہاں مرضی چلے جائیں, وہ چاہے ان کی پرفارمنس پہ کوڑ رہے ہوں, ان کے جلدی پرفارم نہ کرنے پہ کوڑ رہے ہوں, لیکن وہ ابھی مایوس نہیں ہے. اچھا, ابھی وہ مایوس ہی نہیں ہے. چلے مجھے بریک لینی ہے, بعد ہم تھوڑا منی بجٹ اور وہ کمال ناصر صاحب بھی پھر ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک کے بعد ہم نے کچھ بات کرنی ہے اس بجٹ پہ, کچھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ, کچھ وہ 50 لاکھ کے گھروں والے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کمال ناصر خان, لیکن میں چاہوں گا وہ ہیں کون, ان کا تعارف کیا ہے, دورانی صاحب بھی بتائیں کہ کمال ناصر خان کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال ناصر خان صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. اچھا, سول انجینئر ہیں. اچھا, ان کی ایک اور پہچان لگتے بھی تو ہیں, لیکن ان کا بلوچستان سے تعلق ہے, وہاں کی ایک بہت ہی بااثر خاندان سے ان کا تعلق ہے. لیکن ان کا جو اثر تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سچے پاکستانی ہیں, اور انہوں نے اپنی انجینئرنگ اور اپنی کنسٹرکشن اور اپنی جو جتنی بھی ان کی وہ ہے زندگی ہے وہ پاکستان کے ان پروجیکٹس کے لیے وقف کی ہے جو آج ایک مثال ہے. اور میں تو ان کا وہ بھی نہیں کبھی بھول سکتا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اس کے بعد جہاں بھی ہمیں کسی تعمیراتی مسئلہ ہوتا تھا والنٹیئر سے ریلیٹڈ, اس سے ریلیٹڈ, تو میں ہمیشہ خان صاحب سے کہا کرتا, ایسوسیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں, ان کی اپنی بھی کمپنی, بہت بڑی کمپنی ہے اس کے بھی, اور یہ جو ہے انہوں نے کبھی مجھے نہ نہیں کہا, جو بھی ہم نے کہا انہوں نے, اور پرائم منسٹر کو بھی نہ نہیں کہتے.
ہے نا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اثاثہ ہے پاکستان کا, اور آج ان کا یہاں آنا میرے غازی بروتھا بنانے میں بھی ان کا بڑا, غازی بروتھا بھی انہوں نے اس کے ساری, بلکہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے ڈیمز اور ان کنسٹرکشنز کو انڈیجنائز کرنا ہو, مقامی طور پر اس کی تعمیرات کو آگے بڑھانا ہو, تو اس میں اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت رول پلے کر سکتے ہیں. پھر سوال کر لوں میں کمال؟ بسم اللہ. کمال صاحب, یہ 50 لاکھ گھر بن جائیں گے, خواب لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل صاحب تھینک یو ویری مچ. دورانی صاحب تو ہمارے مہربان بھی ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے. تو ظاہر ہے جب کسی کے ساتھ آپ کا احترام کا رشتہ ہو تو پھر نہ اور ہاں کیا ہوتی ہے, بس پھر تو پھر حکم ہوتا ہے, ماننا پڑتا ہے آپ کو. جہاں تک آپ نے بات کی 50 لاکھ گھروں کی, ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا ایمبیشیس پلان ہے گورنمنٹ کا, اور گورنمنٹ نے شاید یہ پلان یا جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا وہ اسی لیے سوچا ہوگا کہ پاکستان میں اتنے سالوں سے اتنی شدید کمی رہی ہے گھروں کی, اور گھروں کی کمی کی وجہ سے ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی بن تو سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کیا وہ بجٹ یا وہ جو ریسورسز ہے وہ ہم پوری کر سکیں گے 5 سالوں میں کہ نہیں کر سکیں گے. آپ نے بھی سنا ہے وزیر اعظم کو گھر بنانے کی پیشکش کی ہے, وہ کیا ہے؟ ہم نے اس جو پروگرام ہے, نیشنل پروگرام, جو ہاؤسنگ نیشنل پروگرام گورنمنٹ کا بھی جو انہوں نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد لانچ کیا ہے, اس میں ہم نے 50,000 گھروں کی کمٹمنٹ کی ہے, 50,000 یونٹس کی کمٹمنٹ کی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم نے 1% کمٹمنٹ کی ہے, یعنی ہم نے گورنمنٹ سے 1% کا بوجھ اتارنے کا ان کو آفر کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں اس کو نہیں 50,000 گھر بنائیں گے, پیسے تو حکومت دے گی, جگہ حکومت دے گی, آپ نے تو بنانا ہی ہے نا. اصل میں بنانے والے تو الٹیمیٹلی ڈاؤن دا اسٹرنگ کانٹریکٹرز یا ڈیولپرز ہی ہوں گے, مگر ہمارا یہ جو میں نے آفر کیا وہ یہ آفر کیا ہے, چونکہ اس میں قانون, آئین, بیوروکریسی کافی چیزیں انوالو ہے, اور چونکہ جیسے دورانی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بھئی لوگوں کی خواہش ہے کہ جلد کامیابی ہو, تو یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جلد کامیابی کی, جس میں ہم نے آفر کیا ہے کہ ہم زمین بھی ہم دیں گے, زمین کا انفراسٹرکچر بھی ہم ڈیولپ کریں گے, ڈیزائن ایز پر گورنمنٹ کا جو بھی پلان ہوگا اس کے اوپر ہم ڈیزائن ان کے ساتھ ویٹ کریں گے اور بنائیں گے, پلس اس کی کنسٹرکشن ہم کریں گے, تاکہ وہ جو بیچ میں رکاوٹ ہے, زمین بھی آپ کی, پیسہ بھی آپ کا, جگہ بھی آپ کی, بنائیں گے بھی آپ. جی بالکل ہم بنائیں گے. تو اس کے بعد آپ گورنمنٹ کو دے دیں گے کہ وہ اپنی اسکیم کے تحت اس کو لانچ کر دیں. ہم گورنمنٹ کی اسکیم میں شامل ہو جائیں گے, جو اسکیم ہے جو انہوں نے آفر کی ہے پبلک کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کو تو ہم نہیں دیں گے, تو ہم پبلک کو دیں گے, اور پبلک جو بھی گورنمنٹ کا بھی جو پالیسی آ رہی ہے, میرے خیال میں یہ شاید اسمبلی میں چلا گیا ڈرافٹ لا جو نیا ہاؤسنگ اتھارٹی کا ہے, تو اس میں ہم شامل ہو جائیں گے. یہ سمجھ لیں کہ ہم ان سے 1% کا بوجھ اتاریں گے. تو یہ کون دور دراز علاقوں میں گھر بنا رہی ہیں آپ؟ شروع تو ہم کریں گے کہ جہاں سے زیادہ اٹریکشن ہو, بڑے شہر, جیسے کہ میں چونکہ لاہور میں رہتا ہوں تو میں لاہور سے ہی شروع کروں گا, اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ میرے خیال ہے فیصل آباد, گجرانوالا, اور سب سے جو بڑا ڈیمانڈ مجھے لگتا ہے وہ کراچی سے آئے گا. تو یہ 4 شہروں میں ہماری طرف سے سجیشن ہوگی, باقی دیکھیں گے کہ آئے پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہ تو پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا. اس میں اقبال صاحب یہ بتائیں کہ جو بات آپ کی مجھے سمجھ آئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زمین بھی دیں گے, گھر بھی بنائیں گے, اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ بھی آپ کریں گے. جی بالکل کریں گے. آپ جو 50,000 گھر بنانے جا رہے ہیں, اس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ اس پہ تخمینہ آج کے حساب سے 100 ارب سے اوپر کا رہا ہے. اچھا 100 ارب سے اوپر, اور وہ سارا کی ساری انویسٹمنٹ آپ خود کریں گے؟ یہ ہوگا سٹیج میں کہ ہم پہلے کوئی انیشیل جو ہمارے پلان ہے, جو بھی ہمارے تیزی سے پلان اس پہ پلاننگ پہ کام ہو رہا ہے, وہ ہے 5,000 گھر, 5,000 یونٹ. اب 5,000 یونٹ اب جب آپ مائنس کریں گے 50,000 سے, تو کاسٹ اتنا کم ہو جائے گا. یہ ہم آفر کریں گے جب اس کی بکنگ آئے گی اور اس کا کنسٹرکشن شروع ہو جائے گا, تو جیسے جیسے ہمیں ان کے جو قسطیں آئیں گے اسی سے ہم آگے والے کام مطلب ایک ریوالونگ فنڈ سا بنے گا. اس میں یہ ایک اور بات فرمائیں کہ اس سے تو جابس بھی بہت نکلیں گی آپ کے. کتنی لوگوں کو دیکھیں, ایک طرف اگر آپ یہ 1% کام کر رہے ہیں تو کتنی نوکریاں, اس 1% کے اگینسٹ کتنی نوکریاں نکلیں گی؟ دورانی صاحب میں آپ کو سمپل صرف میسن اور لیبر جو گرے سٹرکچر پہ 50,000 گھروں پہ 32 لاکھ دیہڑی, 32 لاکھ دیہڑی. اب اس میں پلمبنگ شامل نہیں ہے, اس میں الیکٹریکل شامل نہیں, اس میں وہ افسران, انجینئرز, سپروائزر وہ شامل نہیں ہے جو اس کو سپروائز کریں گے, اس میں وہ شامل نہیں ہے جو بیک اینڈ پہ اینٹ, سیمنٹ, سٹیل, سیرامک, یہ سارا شامل نہیں ہے. تو یہ صرف 32 لاکھ کا
ڈیلی ویجر ہو جائے گا, ڈیلی ویجز لگیں گے. اب اس کا کاسٹ میں بتا دیتا ہوں. اس میں جو 1% پہ جو ڈیلی ویجز کا جو کاسٹ آ رہا ہے وہ ہے 7 ارب روپے. جو گورنمنٹ کا ٹوٹل پلان آئے گا اس پہ 32 لاکھ زیادہ نہیں ہے. ایک سوال ہے, 32 لاکھ لوگ 5,000 گھر بنانے, 32 لاکھ نہیں, 50,000 گھر, 50,000 گھروں پہ 32 لاکھ مین ڈیز, یعنی 32 لاکھ دیہڑیاں. 32 لاکھ آسان الفاظ میں بتائیں نوکریاں کتنی کہ نوکریاں کتنی نکلیں گی. نوکریاں پورے جو میں نے حساب لگایا 50,000 گھروں کے لیے, 50,000 گھروں پہ تقریباً 50 لاکھ گھروں پہ 2.5 ملین نوکریاں ملیں گی ٹوٹل 5 سال. 25 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ گھروں پہ 50 لاکھ گھروں 50,000 گھروں پہ 2.5 لاکھ نکلیں گی. 1% نکلیں گے, 1% نکلیں گے, 1% نکلے گا. 2.5 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ 50,000 گھروں کے. تو اس کا مطلب ڈیوائڈ کریں آپ, مزید 5 سال پہ ڈیوائڈ کریں تو 50,000 نوکری پر ایئر. یہ 50,000 نوکری پر ایئر. اس کا مطلب ہے جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے نوکریاں, کتنا کلیم کیا ہے؟ 1 کروڑ نوکریاں. 1 کروڑ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ 1/4 تو یہاں سے. اچھا اب ایک اور لیکن میرا سوال ہے خان صاحب کہ آپ نے اپنی حیثیت میں آپ نے 50,000 گھروں کا کیا ہے. آپ جیسے اور بھی تو بہت پاکستان کے اندر انجینئر ہیں, ڈیولپرز ہیں جو یہ کام آپ کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے بھی ہیں, تو کیا آپ 1% کو اوپر کی طرف نہیں لے جا سکتے؟ درانی صاحب یہ آپ درست توجہ دلائیے. جب یہ پتہ چلا ہے لوگوں کو کہ بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پروگرام آ رہا ہے اور ابھی اس فیز میں جس میں پلاننگ ہو رہی ہے اور قانون سازی ہو رہی ہے. جب میں نے اناؤنس کیا تو جو میرے 2 کولیگز ہیں, ایک میرے کولیگ ہوئے جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے انجینئرس, ایک میرے کولیگ ہوئے جو میرے ساتھ ایسوسی ایشن میں ہیں. دونوں طرف سے پرزور ہمیں آفر آئی ہے کہ جناب 5,000 2,000 اس پہ ایسے جتنی جس کی کمپنی کا سائز ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی اس میں حصہ ڈال دیں, ہم بھی آپ کے اس پروگرام میں جو آپ چلا رہے ہیں. کمال صاحب آپ کا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے نا؟ ہمارا تعلق کنسٹرکشن سے ہے, لیکن وہ ریئل اسٹیٹ ہوگا تو کنسٹرکشن ہوگی نا, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. درانی صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر دیا تھا کہ لوگ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک فیڈ بیک ہمیں آیا ہے, وہ ذرا آپ کمال صاحب سن لیں, اس پر بھی ہم آپ کا ضرور تجزیہ چاہیں گے. ذرا وہ سنیں ہمیں ایک اسلام آباد سے ریئل اسٹیٹ کے سیکرٹری احسن ملک صاحب نے کیا تجزیہ بھیجا. ہمارا تو ویسے درخواست بھی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ میسیجز اور پیغام ویڈیو میسیجز آپ ہمیں کر سکیں تو وہ ہم چلائیں گے. محمد احسن ملک ہے, میں جنرل سیکرٹری ہوں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن DHA اسلام آباد راولپنڈی کا. کل گورنمنٹ نے جو ایک اصلاحاتی پیکج دیا ہے, ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف سے اس کو مسترد کرتے ہیں. 1300 cc گاڑی جو ہے وہ نان فائلر بائی کر سکتا ہے, تو یہ اس کے لیے اس کے ایکولنٹ کے 10 مرلے کا گھر نان فائلر بائی کر سکتا ہے. اگر کوئی گاڑی لیتا ہے وہ نان فائلر بائی کر سکتا ہے تو 5 مرلے کا گھر بھی کوئی نان فائلر بائی کر سکتا ہے. ان کو اس طرح کا پیکج دینا چاہیے تھا جس کو انہوں نے اس سیکٹر کو بالکل ٹچ ہی نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر گاڑیوں کو دے سکتے ہیں نان فائلرز کو چھوٹے گھر بھی اور نان فائلرز کو لینے دینے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے, مگر ڈیفینیٹلی اگر آپ نے سیکٹر کو چلانا ہے تو اس میں سے یہ جو اس قسم کی رکاوٹیں دور کرنی پڑیں گی. ادروائز میرا خیال ہے کہ پھر شاید ویسی پذیرائی نہ ہو. مگر جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے وہ تو ہے افورڈیبل ہاؤسز, افورڈیبل, لیکن اوورال اس میں ایک منٹ میں خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کمپنی کس نمبر پہ آتی ہے؟ ہم پاکستان کے ٹاپ 5 میں آتے ہیں. نمبر 1 کون ہے؟ نمبر 1 جو ہے بغیر کسی شک بریک کے بعد نہ لے لیں, 1 منٹ پھر اس کے بعد وہ اگلا بریک ڈسکاؤن انجینئرنگ. تو یہ تو بڑا آج کل ایشو چل رہا ہے, وہ داؤد صاحب والی ایشو جو چل رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایشو کیوں ہے. اچھا, انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنا بڈ کیا ہے, اور بڈنگ جو ہے وہ وابڈا کے ساتھ کیا ہے. وابڈا کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑی میچور ایک آرگنائزیشن ہے جس میں انٹرنیشنل لوکل دونوں کا اس کا ایکسپیرینس ہے کانٹریکٹ کے پروکیورمنٹ کا. مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی مس پروکیورمنٹ ہوئی ہے. اور جہاں وزیر ہیں اس پہ اعتراض ہے صرف وزیروں کے لیے. مزمل صاحب آپ کو یہ کہتا ہوں, حالانکہ میرا کمپٹیٹر ہے اور میں زندگی میں ایک دفعہ ملا ہوں رزاق داؤد صاحب کو, بھی کسی غرض سے ملنے گیا تھا, کسی کو ووٹ دلوانے تھے ایک انجینئرس کا. مگر وہ نیشنل ایسٹ کمپنی ہے, 2,500 انجینئر اس میں کام کرتے ہیں, پاکستان کی نمبر 1 کمپنی ہے. 30% شیئر ہے اس کا چائنیز کے ساتھ مومنڈیم میں.
یہ الٹ ہونا چاہیے, 70% شیئر اس کا ہونا چاہیے تھا, 30% شیئر جو ہے وہ چائنیز کا ہونا چاہیے تھا. بریک لینی ہے مجھے. بہت شکریہ کمال بھائی, ناظرین. بہت شکریہ ناظرین. ہم لے کر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ نواز شریف کی بیماری اور NRO اور اس ساری کہانی پر بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں گے اس حصے میں میاں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے, کچھ NRO کے حوالے سے, کتنا دور ہے کتنا قریب ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کا موقف ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے, مریم نواز کہہ رہی ہیں وہ بیمار ہیں, لیکن ابھی آج ہی حکومت نے کچھ دیر پہلے ایک بہت ہائی پاورڈ میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے ACS ہوم نے, جس میں 2 بریگیڈیئر بھی ہیں, آرمڈ فورسز کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ کے 2 کارڈیالوجسٹ ہیں, 5 رکنی بہت سینئر پروفیسرز پر نواز شریف کی صحت پر ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے. اگر وہ صحت مند ہیں تو یہ میڈیکل بورڈ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں 2 سرونگ بریگیڈیئر بھی شامل کیے گئے ہیں آرمڈ فورسز کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے. تو ہم درانی صاحب سے اس پہ جانیں گے. درانی صاحب, ایک طرف تو وہ کہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہے, دوسری طرف اس پر بڑا ہائی پاورڈ بورڈ بھی بنا رہے ہیں, کیا چکر ہے یہ بیماری کا؟ تہمینہ بی بی کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا, تہمینہ درانی کا بھی ٹویٹ آیا, اور جو کہ اپیرنٹلی میاں صاحب کی اتنی حمایتی نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں. دیکھیں بات اس میں ایک میاں صاحب کو تکلیف تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں, وہ بطور وزیر اعظم اپنا ہارٹ کا علاج کراتے ہیں. حکومت نے کوشش بھی کی کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیں, لیکن انہوں نے انکار کیا میاں نواز شریف. ہاں, اچھا. اور غالباً اور یقیناً وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نکلوں تو میں جیل سے نکل کے کہیں جاؤں, ہسپتال سے نکل کے نہ جاؤں. اچھا, اس لیے وہ جیل میں رہنا چاہتے ہیں. جیل میں رہ رہے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جو ہے ایک حقیقت ہے کہ اس سائز کے لیڈروں کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا مشکل ہو جایا کرتا ہے, جن کی فالوئنگ بھی ہو, جن کی بیکنگ بھی ہو. اور دوسری طرف ہم نے آپ کو پہلے ایک بات اپنے ناظرین کو سب سے پہلے ہم ہی نے دی تھی, جیسے آج آپ نے یہ بورڈ کی خبر بھی, اسے عام زبان میں اس کو بریکنگ نیوز کہتے ہیں, جو آپ نے دی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب سیف پولیٹیکل پیسج, ہاں آپ اس کو NRO نہیں کہتے ہیں, کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو بھی اقدامات لوگ NRO کہتے ہیں, آپ نے کیا, پھر ہم اس کو, یہ جو بھی اقدامات ہیں یہ NRO کی طرف پیش قدمی ہے, بیماری بھی پیش قدمی ہے. بیماری کے لیے بننے والا بورڈ جو ہے وہ بھی اس کی پیش قدمی ہے. اس ساری صورتحال میں میں چند باتیں کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بورڈ جو ہے یہ باہر جانے کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, میاں صاحب کے ساتھ ساتھ شہباز صاحب بھی جائیں گے, وہ بھی بیمار. ٹھیک ہے جی, وہ بھی بیمار ہیں اور ان کا بھی NRO بنتا ہے. میاں صاحب سے موجودہ حکومت زیادہ عرصہ ریٹین کر سکتی, لیکن چونکہ پرفارمنس کا لیول ابھی وہ نہیں ہے جس لیول کے اوپر ان میں یہ ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی, اس لیے وہ ہولڈ نہیں کر پا رہے. میاں صاحب سے مالی معاملات کا پیکج وہ کتنا اچھا بنوا لیتے ہیں, یہ ابھی وقت جب سامنے آئے گا تو ہم بتا دیں گے. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کا جو یہ اصرار ہے کہ ان کے بعد مریم صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے وہ ان کے لیے بھی سیف پیسج. یہ تو خبر آپ پہلے دے چکے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی وہ سائن کریں گی بلاول کے ساتھ. ہاں, تو اب یہ ہے کہ اس چیز کا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان سب دباؤ کے بیچ میں سے وہ لیڈرشپ کے تک پہنچ جائیں اس ساری سچویشن کے اندر. لیکن وہ جہاں بھی پہنچیں گی وہ ایک نیا سوشل یا پولیٹیکل یا اسٹیٹ کانٹریکٹ کے ساتھ آئیں گی اور وہ اسی طرح بیہیو کریں گی جس طرح وہ پرانے والی مریم نہیں ہوگی, پرانے والی شاید نہ ہو. جس طرح اب خاموش میاں صاحب جو ہیں وہ جس مریم کو چھوڑ کے جائیں گے وہ بولیں گی تو ضرور, لیکن بہت شکریہ درانی, آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا. ہمارے میں ضرور فیڈ بیک دیجئے. درانی صاحب کے ٹویٹر پہ, میرے ٹویٹر پہ, واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دیا ہے, اس پر اپنا میسج دیجئے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.